اور آج کل فی زمانہ یقین کریں سال ثواب کی محفل کرنا مشکل ہو گیا ہے، قول کا ختم کرنا مشکل ہو گیا. ہمارے لوگ جناب بدزن ہو گئے اس چیز سے کہ یہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے جناب. تو یہ سال ثواب کرنا ہے تو گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہے آپ سامنے رکھیں، ایک پانی کا گلاس رکھیں، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کہیں پڑھو نا یہ سپارے پکڑو اور پڑھو، اور پڑھ کر جناب ملک کرو تاکہ مرنے والے کو سال ثواب کیا جائے. پھر دیکھتے ہیں کتنے بندے جناب ختم پر آتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ختم ہوتا ہے نا، دیکھیے ہمارے ہاں جو ختم پڑا جا رہا ہوتا ہے، یقین کریں بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے. چھوٹی سی ہم نے سورت پڑھنی ہے، تلاوت کرنی، اس کے بعد جناب ایک جناب آئے دیا مینو دے آ رہے 5 منٹ، آئے مینو بھی دے آ رہے 5 منٹ، وہ 5 منٹ اس کو دے رہے، اس کے اوپر نوٹ گر رہے ہیں. جناب بھائی یہ سوگ کا مقام ہے، سال ثواب کی محفل ہے، اس طرح نوٹ نچھاور کرنا تو یہ تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، مسرت کے موقع پر ہوتا ہے، اور تم نے ڈرامے بازی بنائی ہوئی ہے. یہ کیا سلسلہ چلا ہوا ہے جناب. اور وہ جو کلام پڑھنے آ رہا ہے بھائی، نعت شریف جو ہوتی ہے، نعت شریف جی وہ خاص ایک کلام ہوتا ہے جس کو نعت شریف کہا جا رہا ہوتا ہے. اب اس میں کیا کیا جا رہا ہوتا ہے جناب، بندہ اٹھائے جناب، نہ اس نے کبھی منہ دھویا ہے، داڑھی اس کی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آیا ہے، وہ کہتا ہے 5 منٹ میں دے آ جائے. 5 منٹ کیوں مانگ رہا ہے وہ؟ 5 منٹ صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ یہاں پر پیسے گر رہے ہیں اور میں یہاں سے پیسے لے کر جاؤں گا. اس کی تو نیت ہی نہیں ہے ثواب کی، ثواب کی تو اس کی نیت ہی نہیں ہے، تو آپ کیا سال ثواب کر دیں گے؟ اس کی تو نیت ہی صرف یہ ہے کہ مجھے پیسے مل جائیں اور میں پیسے ڈال کر جیب میں اور نکلتا بنوں. جناب یہ تو بالکل درست ہی نہیں ہے، جائز طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح جناب کلام پڑھائیں. اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ختم وغیرہ پر جناب میاں صاحب دے شعر سنا دو جی، اے میاں صاحب دے شعر 40ویں کے ختم پر بھی جناب ماں کی شان سنا دو جی. میاں صاحب نے جو شعر لکھے اب وہ ماں کی شان پڑھ رہا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، ماں کی شان پڑھی جا رہی ہے، ماں کی شان میں میاں صاحب کے اشعار پڑھے، اب وہ تجدید حزن ہو رہا ہے، غم کو تازہ کیا جا رہا ہے. اب غم کو تازہ کرنا، اور جن کے والدین فوت ہو گئے، ماں فوت ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گئے تو بیچارہ رونے لگ جائے، وہ تو رونے لگ جائے. اب یہ تجدید حسن ہے، اور تجدید حسن حرام ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. اور ہم جناب سن رہے تھے میاں صاحب اس واسطے نہیں لکھے کہ فوتگیاں تے پڑھو کہ پیسے کماؤ. میاں صاحب کے ایک ناسیانہ شاعری ہے، بڑی اچھی شاعری ہے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر پڑھا کرو اور سنا کرو. ختم پہ تھوڑی میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ جناب شعر پڑھو، اور اس کا تو آپ کیا کر رہے ہیں، ثواب پہنچائیں گے اس کا؟ یہ کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی سال ثواب کا طریقہ نہیں ہے. اس سال ثواب کا طریقہ یہ ہے ہم سادگی اختیار کریں، سادگی کو اپنائیں. ہاں قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، جو احباب آ رہے ہیں ان کو سپارے پکڑائیں، ان کو کہیں گے جی قرآن پاک کی تلاوت کریں. اگر کوئی کہتا ہے جی مینوں نہیں پڑھنا ہوں اس کو تسبیح دے دے، ان کا درود پاک تے پڑھنا ہوں ہی ہے نا، سبحان اللہ تے آخری ہوندی ہے نا، اور اللہ اکبر سبحان اللہ، کوئی اللہ کا ذکر کر کے سال ثواب کر دے. یہ طریقہ ہے نا جناب، یہ سال ثواب کا طریقہ. اور ہم کیا کرتے ہیں جناب، ہمارے ہم محفل ہوتی ہے نا سال ثواب کی قول کی، ہم کہتے ہیں لے روٹی کا کام بن گیا جی، ہم وہاں پر جناب روٹی ڈپنے کے لیے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ناجائز ہے، غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے اوپر جناب ایسے ایسے پیسے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی پیسے خوشی اور مسرت کے موقع پر، اور وہ بھی یہ انداز درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر آپ نے نذرانہ دینا ہے کسی عالم دین کو، نذرانہ دینا ہے تو اس کا ایک انداز ہے، مہذب طریقے سے آپ اس کو نذرانہ دیں، مہذب طریقہ اپنائیں، اپنے امام مسجد کی خدمت کریں، مہذب طریقے کے ساتھ جناب اس کے پاس آپ جائیں اور اس کی خدمت کریں. جو طریقہ ہے ہمارے یہاں بس یہ رواج ایک بن گیا جی سال ثواب این جی ہونا ہے، اے بندے بلا لو نا، روٹیاں کھوا چھڑو کہ جناب جو نعت خواں، پتہ نہیں وہ نعت خواں ہے بھی کہ نہیں. ہمارے لیے لوگ ان کو یہ نہیں پتا کہ نعت کسے کہتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ نعت کسے کہا جاتا ہے. اور جناب وہ کلام پہ کلام پڑھا جا رہا ہے، کلام پہ کلام پڑھا جا رہا ہے. یہ کوئی سال ثواب کا طریقہ نہیں.